تصور، لیاقت، صداقت، وسیم، چار بھائیوں کی جان اللہ تعالیٰ نے بچا لی۔ اس فیملی کو بہت ہی بڑی کوئی خیرات کرنی چاہیے کہ چاروں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بال بال بچا لیا۔ بہت بڑا حادثہ تھا جی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس میں چاروں بھائیوں کی جان کو خطرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں بخش دیں اور ان کو بال بال بچا لیا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ایک حادثہ تھا جی جو صداقت کی گاڑی کے ساتھ پیش آیا، اور اس میں کس کی غلطی تھی اس پہ بات کریں گے، اور اس میں بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا، اور کیا گھر سے رخصت ہوتے وقت گھر والوں کی اجازت نہیں لی تھی، کیا کسی نے برے دل سے گھر سے رخصت کیا تھا جس کا خمیازہ چاروں بھائیوں کو بھگتنا پڑا۔ تو یہی ہے جی آج کا ٹاپک، تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے عموماً جو ہمارے تصور بھائی ہیں وہ ہمیشہ ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی باہر جاتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بغیر باہر جائیں۔ کبھی کبھی کوئی انہیں بہت زیادہ ضروری کام ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے کسی دوست یا بھائی کے ساتھ باہر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی ان کی وائف حبیبہ ان سے ناراض ہوتی ہے اس بات پہ۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ لاہور سے صداقت کے بھائی لیاقت آئے ہوئے تھے، اور کیونکہ یہ تھوڑے سے جولی موڈ کے ہیں، سارے بھائی فنی سے ہیں، اور اکٹھے ظاہری بات ہے جب ہوتے ہیں تو بھائیوں میں بہت زیادہ پیار بھی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو سارے بھائیوں کی چھٹیاں تھیں، سب خوش تھے، پوری فیملی انجوائے کر رہی تھی، تو اسی انجوائمنٹ میں ظاہری بات ہے گھر میں بیٹھ کے تو انجوائمنٹ ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھی ہی لوگ جب ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ شغل میلے کے لیے کہیں نہ کہیں مطلب چلے جاتے ہیں باہر۔ تو یہ بھی اسی طرح کبھی کہیں تو کبھی کہیں ان کا آنا جانا ہو رہا تھا۔ تو اسی سلسلے میں تصور اپنے مطلب کہ اسی طرح گھومنے پھرنے شغل میلے کے لیے چاروں بھائی ایک دن پہلے باہر گئے ہیں، جس پر حبیبہ جو ہیں ان سے بڑی ناراض تھی۔ حبیبہ نے کہا کہ فضول میں تم نکل جاتے ہو، گھر میں بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے 100 کام ہوتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ ہسبینڈ میرا کہیں بھی اکیلے جائے، کیونکہ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی تصور صاحب اکیلے کہیں بھی گئے ہیں تو جب واپس وہ گھر آتے ہیں تو ان کی پٹائی ضرور ہوتی ہے۔ تو اس بار بھی کچھ ایسے ہی ہوا، لیکن اس بار پٹائی خود وائف نے نہیں کی، کسی اور نے پٹائی کر دی۔ تو کیا ہوتا ہے جی، چاروں بھائی ایک دن تو گئے ہیں، حبیبہ کا موڈ آف، نیکسٹ ڈے پھر بھائی صاحب تیار ہو گئے تصور بھیا کہ بھئی جانا ہے، بھائیوں کو کچھ کام ہے، ساتھ جانا ہے، کیونکہ بڑا بھائی جو ہے وہ ظاہری بات ہے باپ کا درجہ رکھتا ہوتا ہے تو بھائی سے مشورہ لینا ہوتا ہے۔ تو تینوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو ساتھ لے کے روانہ ہو گئے، جس کے روانگی سے پہلے تصور صاحب نے ویڈیو کلپ بھی لگایا جس میں وہ یہ دکھا رہے تھے کہ میری وائف جو ہے وہ ناراض تھی کہ تم کل بھی چلے گئے ہو، آج بھی جا رہے ہو، کیا ضرورت ہے جانے کی، مت جاؤ، یہ وہ اس طرح۔ تو وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، اس کا موڈ آف تھا، اور بالکل بھی اس نے کوئی وائی ٹی فیملی سے بھی دعا سلام نہیں کی، اور اپنے کام میں لگی رہی غصے کے ساتھ۔ اب ظاہری بات ہے ہسبینڈ گھر سے جا رہا ہے، وائف غصے میں ہے، اب تو اس کو صحیح مت آئے گی نا کہ جب کوئی گھر سے جا رہا ہو نا تو اس کو دعاؤں میں رخصت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک گھر میں پلے ہیں، بڑے ہیں، آخر ان کا بھی تو حق ہے کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شغل میلہ کریں، ٹائم اسپینڈ کریں۔ تم نے کوئی خرید تو نہیں لیا نا تصور کو؟ تو یہ معاملات ہیں جی، بس جی چاروں بھائی بیٹھے گاڑی میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صداقت نے نئی گاڑی خریدی تھی، بڑی ہی چاہوں کے ساتھ، بڑی ہی مشقتوں کے ساتھ بیچارے نے بڑا ہی مشکل فیصلہ کیا تھا سردی سے بچنے کے لیے کہ بھئی اسکول جانا ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، تو میں کبھی کہتا تھا میں شہر شفٹ ہو جاتا ہوں، کبھی کہتا تھا میں مطلب میں کنفیوز تھا بہت زیادہ۔ اس نے ایک رینٹ پہ مکان بھی لے لیا تھا، لیکن پھر لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ ایک گاڑی تم جو ہے وہ اس کا ارینج کر لو، جب بہت زیادہ سردی ہو تو آپ گاڑی میں آ جایا کرو، اور اس سے تمہارا جو ہے وہ خرچہ بھی کم ہوگا، اور تمہاری بیوی بھی فیملی میں رہے گی کیونکہ وہ پریگننٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر انہوں نے گاڑی لی تھی، اور ابھی تو گاڑی بیچارے نے صحیح سے استعمال بھی نہیں کی تھی، اس کے چاہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اسی نئی گاڑی میں سارے بیٹھ کے، حالانکہ لیاقت بھائی کی بھی گاڑی گھر میں کھڑی تھی، لیکن صداقت کی گاڑی میں بیٹھ کے چاروں بھائی روانہ ہو گئے ٹوبا ٹیکسی ہے شاید، تو وہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے تو بیچاروں کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک حادثہ پیش آ گیا، جس میں 2 موٹر سائیکل پر سوار انسان ان کی گاڑی میں آ ٹکرائے۔ اب گاڑی میں جیسے ہی وہ ٹکرائے ہیں تو گاڑی ایک سائیڈ سے مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی، فرنٹ کا جو شیشہ ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیمیج ہوا، وہ بھی ٹوٹ گیا، اور جس سائیڈ پہ تصور بھائی بیٹھے تھے اسی سائیڈ پر ہی وہ لگے، جس کی وجہ سے تصور بھائی کے بھی آنکھ میں اچھی خاصی چوٹ لگ گئی، اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو۔ اب جی معاملہ یہاں سے میں کہتی ہوں کہ بھئی اللہ نے ان کو بچا لیا، بہت اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، ان کی اماں کی دعائیں ہیں، ان کے ابا کی دعائیں ہیں جو ان کو کام آ گئی، کوئی ان کو ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ خیرات کام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم فرمایا، اور بے شک
اللہ رب العزت کی ذات جو ہے مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور الحمدللہ کہ اس نے ان کی جان بخش دی، ورنہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی یہی گاڑی جو صداقت کی گاڑی ہے، سزوکی ہے شاید، اس گاڑی میں ایک گھر کے 5 افراد جو ہیں وہ بالکل بیچار گاڑی تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور 5 افراد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایسے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن یہ جب میں نے سنی ہے بات تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک ماں کا گھر اجڑ جانا تھا، ایک ہی گاڑی میں 5 بچے جس نے پیار محبت سے پالے پوسے بڑے کیے، شادیاں کی، ان کو پڑھایا لکھایا، اتنی محنت۔ ٹھیک ہے، رب کی ذات بے شک زندگی دینے والی ہے، موت بھی اسی کے اختیار میں اور سب نے جانا ہے، لیکن یوں اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں نا وہ پھر بڑے برداشت نہیں ہوتے، پھر ماں باپ تو جیتے جی مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا، اور یہ اماں جی جو ہے نا وہ ساگ کاٹ رہی تھی، کرن بتاتی ہے، اور انہیں پتہ چلا تو جس کے بعد انہوں نے فوراً سے کرن کو گھر بھیج دیا کہ تم جاؤ، اور اس کو انہوں نے بتایا نہیں کہ اگر اس کو بتا دیا تو یہ نہ ہو یہ پریشان ہو جائے کیونکہ یہ پریگننٹ ہے۔ لیکن پھر ظاہری بات ہے جب گھر میں ٹینشن ہوتی ہے تو سب کو پتہ چل گئی، اور پھر جی جب وہ گھر آئے ہیں تو ان کی جان میں جان آئی، اور انہوں نے کہا کہ چلیں اللہ تعالیٰ گاڑی بھی پھر سے دے دے گا، گاڑی ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ شکر ہے چاروں بھائیوں کی اللہ نے جان بچا لی۔ اب جی یہ گھر آ گئے، اور وہ جو 2 موٹر سائیکل سوار جو ان کی گاڑی میں لگے تھے ان کو بہت زیادہ شدید چوٹیں آئیں ہیں، اور انہوں نے کچھ ان کے خلاف کمپلین بھی کروا دی تھی، جس کے بعد انہوں نے تھانے میں جا کے پھر ان سے کوئی صلح شلح کی، اس پہ بھی ظاہری بات ہے ان کا کچھ نہ کچھ تو خرچہ آیا ہوگا نا، پھر اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ لیکن جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے۔ یہ دنیاوی جو نقصان ہے اس کو تو ہم پورا کر سکتے ہیں، لیکن جان کا جو نقصان ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ان بھائیوں کو صحت والی زندگی دے، ایک ماں کے جگر کے ٹکڑے ہیں یہ لوگ۔ تو بس بات کا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو بیویاں جو ہیں وہ پھر کچھ بیویاں ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں اب شوہر ہمارے زر خرید غلام بن کے رہیں، اب ہماری اجازت کے بغیر یہ نہ کہیں آئیں نہ جائیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر ان کی خوب کلاس لگائی جاتی ہے۔ اور ہماری حبیبہ جو ہے نا، میں نے ماضی میں بھی دیکھا یہ پاک ولیج فیملی والے کے ساتھ گیا تھا، اور فیروز اور نواز بھائی کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو تو اس عورت نے وہ واویلے مچائے تھے، شاید یہ موبائل اپنی مرضی سے لے آیا تھا یا کیا تھا، ایسا کچھ ہوا، پھر انہوں نے جو کنٹروورسی چلائی، اس نے پلیٹیں توڑی، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لڑائی جھگڑے، میری اجازت کے بغیر تم نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، مجھے آج تک تم نے کچھ نہیں دلایا، میرا خرچہ پانی تم نے بند کیا ہوا ہے، میری سیلری تم لے لیتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اب بھی اس نے یہی کیا ہے، بھائی اکٹھے ہیں، کیوں نہ جائیں، کیوں نہ آئیں، کیوں نہ ہنسیں کھیلیں ہیں، اپنے شوہر کو تم کیوں اس طرح باندھ کے رکھتی ہو اپنے پلو کے ساتھ، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کل کو تمہارے بچے بھی یہی کریں گے کہ وہ بھی اپنی فیملی میں مگن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیں گے، پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا۔ تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اب میں کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے، اس نے کوئی بد دعا تو نہیں دی، لیکن ایک دل میں چیز آتی ہے کہ جب گھر سے رخصت ہونا اپنے پیارے تو ان کو دعاؤں میں رخصت کرنا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ باہر جائیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ اللہ کی امان میں آپ کو دیا، اللہ کے سپرد کیا، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہوا ہے جی، اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ اللہ نے ان پہ کرم کر دیا۔ بہرحال جی تصور صاحب کی تو جو پٹائیاں حبیبہ نے لگائیں، اور اس کے بعد اس دفعہ بیچارہ باہر سے پٹ کے آ گیا۔ سارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بال بچا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہلکی پھلکی سی خراش آئی ہے جی، صداقت کو، وسیم کو اور لیاقت کو کچھ بھی نہیں ہوا، ماشاءاللہ۔ لیکن جی کیا ہوا، ہمارے تصور بھیا کو لگ گئی سخت چوٹ۔ اب غلطی کس کی تھی جی؟ غلطی تو کسی کی بھی نہیں تھی، بس تقدیر کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر صداقت خود گاڑی چلا رہا تھا، اگر کوئی اور چلا رہا ہوتا تو پھر تھوڑا سا ہوتا کہ بھئی گاڑی تو صداقت کی تھی، چلا کوئی اور رہا تھا، صحیح سے ڈرائیونگ نہیں کر رہا تھا، یا اس کی مسٹیک ہے۔ تو اس چیز سے وہ تینوں بھائی جو ہے نا وہ بچ گئے ہیں، خود ڈرائیو کر رہا تھا، تو یہ ہے کہ وہ گلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔